اپنے اندر سے اپنے آپ کو حسین بنانا کہ کم سے کم ریسورسز میں زیادہ سے زیادہ لوگ تمہارے ساتھ کام کرنا چاہیں تو لوگ یہ کہیں کہ یار میں اس کے ساتھ اس لیے کام نہیں کر رہا کیونکہ یار یہ پیسے اچھا دیتا ہے. لوگوں کو قائل کرنا میں اس کے ساتھ اس لیے کام کر رہا ہوں یار اس کے ساتھ گروتھ بہت ہے, اس کے ساتھ سیکھنے کو بہت ملتا ہے, چیلنج بڑا ہے اس کے ساتھ, بہت مزہ آتا ہے اس کے ساتھ چلنے کے اندر. اپنی شخصیت کو ان لمحات میں لے کے جاؤ, ان گرائنڈز میں لے کے جاؤ, ان محل میں لے کے جاؤ جہاں پہ تمہارا نفس چیخے مار دے. ان کمفرٹ زون اور کنوینئنسز کو چھوڑو گے, دیکھنا تمہارے اندر ایسی ایک امامت آنا شروع ہو جائے گی کہ تم بات کرو گے اور لوگ بیٹھ جائیں گے وہاں پر. باقی سفر یہ لمبا ہے, اس کی لیکچر شاپس بھی بہت لمبی ہیں, اس کی ورک شاپس بھی بہت لمبی ہیں. اگر زندگی کے اندر وہاں تک پہنچنا ہے جہاں واقعی تم ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہو لوگوں کے دلوں میں, تم ایک طوفان کھڑا کر سکتے ہو لوگوں کے دلوں میں, تم لوگوں کے دلوں کے اندر وہ انقلاب پیدا کر سکتے ہو کہ وہ کم پیسوں میں تمہارے ساتھ کام کریں, کم پیسوں میں تمہارے لیے والنٹیئر کریں. چھوٹی سی کمپنی کو پاکستان کے بڑے ریکٹس کے اوپر فائل کرنا اگر تم چاہتے ہو تو سب سے ان اصولوں کے ساتھ زندگی جینا کہ گیا ہوا وقت ہاتھ میں نہیں آتا. دس از یور ٹائم. فضولیات کے اندر وقت ضائع کرنا ہے, آگے جا کے چھوٹی چھوٹی چیزیں کہاں کام آتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. کہاں پر کون سا بیج لگایا ہوا ہے وہ کہاں پر کیسے جواب دیتا ہے پتہ نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود ایک چھوٹا سا بیج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے ایک دفعہ دودھ مانگا ان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے دودھ نہیں دیا. انہوں نے کہا میں مالک سے پوچھے بغیر نہیں دوں گا. چھوٹا سا بیج تھا, ابو بکر کے ساتھ جا رہے تھے, چھوٹی سی انویسٹمنٹ کی. آگے جا کے عبداللہ بن مسعود کتنا بڑا عالم دین, کتنا بڑا فقہ کا امام اور پھر گورنر بنے. تو اپنی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس کرتا رہے اور فوکس رکھے اپنی منزل کے اوپر. اپنے دشمنوں کو اینالائز کرے. وہ زندگی جس میں بالکل ہی کوئی دشمن نہیں ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے. اس کا مطلب ہے تیرے کلیجے نے چیلنج نہیں کیا کسی کو. اور اگر وہ زندگی جس میں ہر بوئے دے ہوتے ہی دشمن ہے بھی میرے خیال میں ڈنگر زندگی ہے, یہ اندر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر جگہ ہی تو عجیب تیری شخصیت ہے کہ لوگ تجھ سے چڑ کھا جاتے. زندگی وہ ہے جہاں دشمنیاں بھی ہوتی ہیں, دوست بھی ہوتی ہیں اور اینڈ میں دشمن بھی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, تیری فوج کا حصہ بنتا ہے دشمن بھی. زندگی وہ ہوتی ہے کہ جہاں تیری جیت کے اوپر بھی تیرا دشمن کہے یار کیا اس پٹھے کا بندہ تھا جیتنا یہاں پر. اور زندگی وہ ہوتی ہے جس میں دشمن تجھے ہرانے کے بعد بھی کہے بندے کو تو میں نے گرا دیا ہے لیکن جیت وہی ڈیزرو کرتا تھا, پٹھا وہی مضبوط تھا. اتنا کہتے ہیں اپنے دشمنوں کو اتنا ہارڈ ٹائم دے کہ ان کی کلیجوں سے چیخ نکل جائے کہ ہم نے واقعی کوئی شیر یا شیر سے ہارے ہیں یا شیر کو ہرایا ہے. دونوں حالت کے اندر شیر کی تعظیم ہوتی ہے, بندے کی تعظیم نہیں ہوتی. سوال یہ ہے شیر بنو کیونکہ اس کی ہار بھی سمبولک ہوتی ہے, اس کی جیت بھی سمبولک ہوتی ہے. مثال گیدڑ کی نہیں شیر کی دی جاتی ہے, مگر یہ کلیجے چاہیے ان کاموں کو کرنے کے لیے, وہ جگر چاہیے ان کاموں کو کرنے کے لیے. اور یہ چھوٹی سوچوں کے ساتھ نہیں بنتا, یہ 2 روپے کے جھگڑوں کے اوپر نہیں بنتا, یہ 2 روپے کے مسائل پہ نہیں بنتا, یہ ٹھنی چونیوں کے مسئلے نہیں ہیں. یہ تو اپنی آپ کو جلانے اور برباد کرنے کا سلسلہ ہے, تب جا کے بیج اگتا ہے. بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ ہر کسی کو پیڑ اور پودا اور پھل بننے کا شوق ہے. Everybody wants to be fruits and apples. ہر آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں پھول اور پھل بن جاؤں, لیکن ہم تو وہ کھاد بننے کا کہتے ہیں, وہ بیج بننے کا کہتے ہیں جو زمین میں دفن کرتا ہے اپنے آپ, گمنام ہو جاتا ہے. لوگ آتے ہیں اور پھلوں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بیج دفن کرتا ہے اپنے آپ, گمنام ہوتا ہے مٹی کے نیچے. کوئی اس کے دکھوں کو نہیں جانتا, کوئی اس کی تنہائیوں کو نہیں جانتا, اور وہ زمین سے جنگیں لڑ کے اس بیج کو اپنے آپ کو پھاڑ کے ایک درخت بناتا ہے. سارا جہاد وہ بیج کرتا ہے اور سارے فائدے قوم کے پھل پودے اٹھاتے ہیں, تعریفیں سیب اور پھل اور پھول لے جاتے ہیں. بیج کو لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اصل بنیاد بیج ہوتی ہے. بیج بننا اس امت کا بیٹا, اس قوم کے اپنی ویژن کا, اپنی کمپنی کا, اپنے خاندانوں کا بیج بننا کہ تمہاری بنیادوں کے اوپر نسلیں جمع ہوں, نسلیں کھڑی ہوں, پھل پھول لگیں تمہیں, اور انہیں درختوں کو پھل لگتا ہے جن میں عاجزی ہوتی ہے, جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں, جو ہمبل ہوتے ہیں, جو اپنی نفس سے آزاد ہو کے قوم کے جمیع تر بینیفٹ کے اوپر اپنے تکبر کی قربانی دیتا ہے, اپنی میں کی قربانی دیتا ہے, اپنی مزاج کی قربانی دیتا ہے, اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے, بغیر مفادات کے کھڑا ہوتا ہے, بیماریوں میں لڑتا ہے اپنے خوابوں کے لیے. ایسے لوگ جا کے پھر جا کے کئی پرسنٹ کا چینج آتا ہے. اور یہ کرتے رہنا ہوتا ہے, کرتے رہنا ہوتا ہے اس حد تک کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا نام
किन किन महफिलों में और किन सितारों और अफलाक के ऊपर चला जाता है, तो ये शोहरत के लिए, लोगों को झुकाने के लिए, किसी को जलील करने के लिए, किसी को थल्ले लगाने के लिए इंसान ख्वाब नहीं देखता। एम्पावरमेंट्स होती है जब इंसान काम करता है अपनी नफ्स से आजाद होके। जो इंसान काम करता है लोगों के लिए काम करता है और अपने लिए भी करता है, लेकिन उसमें आपको इल्मी मसल भी चाहिए और उसमें आपको अमली मसल भी चाहिए, उसमें आपको नीयत भी चाहिए, इरादा भी चाहिए, कसद भी चाहिए, नतीजा भी चाहिए, मुहासबा भी चाहिए, इल्म भी चाहिए, यकीन भी चाहिए, सब्र भी चाहिए, दवाम भी चाहिए, सियासत भी चाहिए। इसलिए अगर आप इसके ऊपर आज काम करना नहीं शुरू करेंगे, कोई मसला नहीं है, 20-15 सालों के बाद जहां भी जिंदगी खड़ी होगी ना, वो फैसला आपका होगा। जो भी इंसान कुछ है ना, अल्लाह पर ब्लेम नहीं करना। ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। इंसान की जिंदगी जहां भी खड़ी है वो उसका किया है। कई सुनी बात में कोई गलती होगी तो सारी मेरी थी। कोई हक अगर हमने कौम के लिए बयान किया वो कौम का था। अल्लाह ताला आपको एक मायना ज़िंदगी अता फरमाए, एक कामयाब लीडर बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।